الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بات چل رہی ہے عرش کے سائے میں اللہ کن کن لوگوں کو جگہ دے گا، تو ان میں سے تو 24 لوگوں کا ذکر آ چکا ہے، 20 پر 4 لوگوں کا ذکر آ چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قریب تقریباً 40 قسم کے لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ دیں گے۔ حدیث تو 7 ہے، لیکن پورے احادیث کو ڈھونڈنے سے 40 لوگ ملتے ہیں جن کو اللہ عرش کا سایہ دے گا۔ تو ان میں سے تو 24 کا ذکر آ چکا ہے، آج 25واں آدمی 25 کا ذکر ہے۔ تو 25واں آدمی جسے اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے، وہ کون ہے؟ تو وہ شخص ہے کہ جب وہ بیپار کرتا ہے تو سچائی کے ساتھ بیپار کرتا ہے، امانت داری کے ساتھ بیپار کرتا ہے۔ تو 24 یعنی 25واں آدمی وہ ہے کہ جو بیپار کرے، تجارت کرے تو سچائی کے ساتھ تجارت کرے۔ تو اب تجارت ایک ہے دنیاوی اعتبار سے تجارت، جسے ہم بیپار کہتے ہیں کہ لوگ دکان کھولتے ہیں۔ ایک ہے تجارت اللہ سے، ایک ہے تجارت مخلوق سے، ایک ہے تجارت اللہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ صف میں صاف بیان فرمائے ہیں، اللہ پر ایمان لانا یہ بھی ایک تجارت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ بھی ایک تجارت ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ بھی ایک تجارت ہے، سب مانا۔ اور رہی مخلوق سے تجارت کہ کوئی بھی آدمی چیز خریدتے وقت اس میں نکتہ چینی نہیں کرنا، سمجھنا، اس میں کمیاں نہیں بولنا، تمہاری چیز برابر نہیں جی پھر بھی لے لیتا ہوں، تمہاری چیز اچھی نہیں جی پھر بھی لے لیتا ہوں، جان دے، ایسا نہیں لے لینا۔ اور بیچنے والا بھی اپنے مال کی بہت زیادہ تعریف کرنا نہیں، جو ہے وہ سنانا، یہ مال تم نہ کام بھی نہیں ملتا، تم کام بھی چلے ہو، میں ایک گارنٹی دیتا ہوں، سنانا، یہ مال گارنٹی دیتا ہوں میں، تم نہ پورے رام سمندر میں دکھا لو، میری بات کا تو میری بات، میرا مال کا تو میرا مال، لوگ انگلیوں میں اٹھا لیتے میرے مال کو، حد سے زیادہ اپنے مال کی تعریف بھی نہیں کرتا۔ جو حقیقت ہے وہ بول ڈالنا، جو سچ ہے وہ بول ڈالنا، بس ہوتا ہے، اور امانت ہے واپس کرنا۔ اور ایک کیا، مسلمانوں پر مہنگائی کی تمنا نہیں کرنا کہ اللہ پورے مسلمانوں کے جو بھی بیپاراں چل رہی ہیں وہ بیپاراں کے ریٹاں کو کیا کر ڈال تو بڑھا اللہ، تب بھی جن کو عقل آتی سو، یہ مسلمانوں کیا آتی سو، تب بھی عقل آتی سو، اللہ کا ریٹاں کو کیا کر ڈال تو بڑھا کو، یہ تمنا بھی نہیں کرنا، سنمانا۔ اسی طرح کسی کے اوپر مصیبت کی بھی تمنا نہیں کرنا، ان کو مصیبت آئی تو تب بھی چنو سمجھتے سو، سنمانا، یہ مصیبت کی بھی تمنا نہیں کرنا۔ جیسا آج کل چلتا ہے، تاجروں میں زیادہ چلتا ہے کہ کسی کے دکان میں زیادہ گراہک جا رہی، کسٹمر جا رہی، تو دوسرے آدمی کو غصہ آ جاتا، اسے پیٹ میں جلن شروع ہو جاتا، سچ کہ یہ گراہکان جاتے ہیں، میرے پاس کہ یہ گراہکان نہیں آتے، اب انہیں سامنے والے کی مصیبت کی تمنا کرتا، اس کا تو ایک مصیبت میں پڑ جانا، انہیں کیا تو ایک پریشانی میں پڑ جانا، اس کا دکان برباد ہو جانا، اس کا مال بکنا نہیں، میرا مال ہی بکنا، ایسا تمنا کرتی۔
تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ سچ بولو، ہمیشہ سچ بولو، کسی مسلمان پر مصیبت کی تمنا کرو نہ کو، تو تمہارے اندر جب یہ تمام صفات پائے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ دے گا۔ تو 25واں آدمی کون؟ سچا تاجر، سچا تاجر جس کی زبان میں سچائی ہے۔ دیکھو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ تو بیپار کو ایک دنیاوی کام، بیپار ایک دنیاوی کام، حالانکہ بیپار بھی ایک دین کا ایک حصہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے محنت سے کمانے والے کے اللہ 1 سال پہلے کے 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دیتے۔ اور ایک مرتبہ ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، ان کے ہاتھ میں گٹے پڑ گئے تھے، کاما کر 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 سخت ہو گیا تھا، ہاتھ چمڑا گٹا ہو گیا تھا۔ اسے اٹھا کو پیار کرے ہمارے نبی، وہ ہاتھ کو پکڑ کو پیار کر کے کہنے لگے الکاسب حبیب اللہ، محنت سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین، امانت دار تاجر، سچ بولنے والا تاجر، بیپاری اگر اپنی بیپاری میں سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ چلتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ عرش فرمائیں۔ کیا بڑا مقام ہے جو تاجر کا۔ اور قرآن کریم میں اللہ ایسے تاجروں کا بھی ذکر کیا ہے کہ دیکھو یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو ہم تم کو وہ تجارت نہ بتا دیں جو تم کو قیامت کے دردناک عذاب سے نجات دے۔ اللہ اپنے بندوں سے بول رہا ہے کہ اے ایمان والو کیا میں تم نے ایک تجارت، ایک ایسا بیپار، ایک ایسا سودا بولوں کیا جسے تم کرے تو تمہیں قیامت کے دن کے دردناک عذاب سے بچ جاتی۔ خود اللہ بول رہا ہے ایک بیپار ہے، ایک تجارت ہے، کر لینا اس تمہیں، کر لیے تو تم نہ میں قیامت کے دن کے جو دردناک عذاب ہی اس سے بچا لیتے۔ اے اللہ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، اپنے اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، بہت ضرورت ہے آج۔ ورسولی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کے راستے میں اپنے مال، اپنے جان کے ساتھ جہاد کرو۔ اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنے جان کے ساتھ کیا کرو؟ جہاد کرو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، میرے بندوں یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یغفر لکم ذنوبکم، ایسے تجارت کرنے کی وجہ سے اللہ تمہیں بہترین بدلہ بھی دیتا ہے، اوپر سے تمہارے گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، پھر کیا کرتا؟ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، باغات میں۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور پاکیزہ گھر میں داخل کرے گا، جو گھر کا ہے جنت عدن میں ہے، جو گھر کا ہے جنت عدن میں ہے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ فرماتی یہ اصل تجارت، اس لیے کہ دنیاوی تجارت فانی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ جیسا دیکھو خریدار چیز کو لیتے وقت دھوکے میں پڑ جاتا، چیز کو دیکھو دھوکے میں پڑ جاتا۔ مثال کے طور پر کوئی کپڑا لے رہا ہے، کوئی گاڑی لے رہا ہے، کوئی کار لے رہا ہے، کوئی موبائل لے رہا ہے، تو کیا سمجھتا ہے یہ چیز میرے پاس ہمیشہ رہتی ہے، یہ نہ نیت سے خریدتا ہوتا، ایک نہ ایک دن چل جاتی ہے، وہ نیت سے خریدتا کی اب یہ چیز لے لے ہوں، اب یہ چیز میرے پاس ہی چلتی ہے۔ اتفاق سے اللہ کی شان گاڑی کھڑی تھی باہر، کوئی اگلے کا مرد لے، موبائل ہاتھ سے چھوٹا، نیچے پڑا، پورا کا پورا پھٹ گیا، کپڑے پھٹ گئے۔ تو خریدار چیز کو دیکھ کر جس طرح دھوکے میں پڑ جاتا ہے، اسی طرح مومن دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتی میرے سے سودا کرنا، میرے سے تجارت کرنا۔ کیا تجارت ہو؟ اللہ پر ایمان لانا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اللہ کے راستے میں جان سے اور مال سے جہاد کرنا، سب مارا ہے، یہ سب سے بڑی تجارت کرے تو کیا ملنے والا ہے؟ بہترین بدلہ، گناہوں کی معافی، جنت عدن میں زبردست گھر، اور ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ کتنے چیزاں دے رہا تھا اللہ صرف ایک سودا کر لینے سے۔ مہینے میں ایک مرتبہ، سال میں ایک مرتبہ، یا 5 سال میں ایک مرتبہ لوگ ہنی مون جاتے، پھر لگان جاتے، ٹور کو جاتے۔ جگہ بولتی نہیں، ایک جگہ اسی گیا تھا میں ہی، ایک بولتی لے جاؤ، اوپر سے پانی گر لگ تھا، میں نیچے کھڑا تھا، جھاڑوں کے بیچ میں گھر، کیا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، ایک بار جا کر نہ بڑا بھاری تھا۔ خالی دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر رہتا دھوکے میں پڑ رہا ہے۔ اللہ کے پاس جو نعمت ہے نا، وہ نعمت ہے کہ نا اللہ دکھا لے رہا تھا، تو صحیح بولتا ہوں، تھوڑا تھوڑا کو مر گیا رہتا ہے۔ تو دنیاوی نعمتوں کا زوال ہے، یعنی ختم ہونے والی ہے۔ دنیاوی نعمتیں جتنے بھی ہیں ختم ہونے والی، باقی نہیں رہتی، سب ختم ہونے والی۔ لیکن آخرت کی نعمتیں دائمی ہیں، باقی ہیں، باقی رہنے والی ہیں، ختم ہونے والی نہیں۔ جوانی ختم، صحت ختم، زندگی ختم، مالداری ختم، آنکھوں کی دیکھنے کی بینائی ختم، بولنے کی طاقت ختم، سننے کی طاقت ختم، پہننے کی طاقت ختم، کھانے پینے کی طاقت، سونگنے کی ہر چیز ختم ہو جاتی کہ نہیں؟ آدمی مرتے ہی پورا ختم ہو جاتا نہیں کہ بھائی؟ لیکن کیسی تجارت کرو اللہ سے کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ایسی ایسی چیزیں دینے والوں جو ختم ہونے والی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہو۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ فرمایا جو لوگ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو دیا ہے اس میں سے سرن اور جہرن یعنی علانیہ اور مخفی طور پر یعنی دکھا کر بھی اور چھپا کر بھی صدقہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، یہ ایسی تجارت ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں۔ اللہ فرماتی یہ ایسی تجارت ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں۔ اس کا بدلہ کیا؟ اللہ فرماتی لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، ہم ان کو پورا پورا اجر دیں گے اور اپنے فضل سے اور زیادہ دیں گے۔ یہ بھی ایک تجارت ہے۔ اللہ کیا بول رہا ہے؟ قرآن پڑھو، نماز قائم کرو، جو میں دیا ہوں اسے کھلم کھلا بھی خرچ کرو، چھپ کر بھی خرچ کرو، سن میں آ رہا ہے تو کیا دوں گا؟ پورا کا پورا بدلہ دوں گا اور اپنے فضل سے زیادہ دوں گا، اپنے فضل سے بھی زیادہ۔ تو ایک ہے دنیاوی تجارت بھائی، اس کے بارے میں بھی ہے، ایک ہے آخرت کے اعتبار سے تجارت۔ دنیاوی تجارت میں تو بول ڈالا، سچ بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے۔ آخرت کی تجارت اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پر ایمان کا کیا مطلب؟ اللہ کی جتنی بھی باتیں ہیں ان باتوں پر عمل، اللہ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اکیلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل۔ عقائد میں، اللہ کی توحید میں بگاڑ کا بات اس کو تو جب ہمارے اندر شکوک اور شبہات پیدا ہو جاتی، جب ہمارے اندر ڈوٹاں پیدا ہو جاتی، تو اللہ کی ذات کے بارے میں نعوذ باللہ ہمنا شک پیدا ہو جاتا۔ آج اسی لیے تو لوگ گمراہ ہو رہی سو کہ اللہ سنتا کی نہیں کی، نعوذ باللہ۔ اس لیے جو اللہ سے قریب انعام ہے ان کو سنیں گے، انہوں جا کیا کرتے ان کو سنیں۔ اللہ سے کہیں کو غیب کا علم جاننے والا، دوسرے کو غیب کا علم نہیں جانتے، کتنے کی انعام ہے۔ نبی تو قیامت کے بارے میں بولی، ہمارے نبی خبر کے بارے میں بولی، ہمارے نبی بات کی خبریں بولی، خود ہمارے نبی کی زبان سے اللہ بولنے پر مجبور کرا لیا، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ میں جو بھی بول رہا ہوں یہ میں نہیں بول رہا ہوں، سو یہ زبان میری ہے لیکن بات اللہ کی ہے۔ اللہ ڈال رہا میں بول رہا ہوں، لیکن لوگ کیا کر ڈالے؟ نبی کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر جوڑ کو چھوڑ ڈالے کہ جس طرح اللہ کو غیب کا علم ہے اسی طرح اللہ کو بھی غیب کا علم ہے، نعوذ باللہ۔ غیب کا علم یعنی بات کی خبریں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، قیامت کے بارے میں پورا بولے نہیں ہمارا نبی۔ دیکھیں کیا ہمارا نبی
قیامت دیکھے گا بھائی، دجال کو دیکھے، یاجوج ماجوج کو دیکھے، پہلے نبیوں کے قصے بولے ہمارے نبی. تو لوگ کیا کر ڈالے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں ڈاؤٹ کرنا شروع کرے، نعوذ باللہ گمراہ ہو گئے. ایک بات کہ اللہ اس کی ذات میں اکیلا ہے، اللہ اس کی صفات میں اکیلا ہے. اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں. اللہ سننے والا ہے، اللہ جیسا کوئی سننے والا نہیں. اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ جیسا کوئی دیکھنے والا نہیں. اللہ دینے والا، اللہ جیسا کوئی دینے والا نہیں. اللہ لینے والا، اللہ جیسا کوئی لینے والا نہیں. اللہ ہی عزت دینے والا، اللہ ہی ذلت دینے والا، اللہ ہی خوشیاں دینے والا، اللہ ہی غم دینے والا، اللہ ہی موت دینے والا، اللہ ہی زندگی دینے والا. یہ ہمارے نبی خود اپنا سمجھال کو چلے گئے. تو عقائد میں خرابی آتی اس کے تو توحید میں خرابی آتی اس کے تو شک اور شبہات کی وجہ سے، ڈوٹاں کی وجہ سے. پکا یقین رکھو بھئی، باپ کے بارے میں شک ہے، انہوں ہمارا ابا کی نہیں کی ہوگا. ارے بولو بھئی، شک ہے کیا؟ کھڑ کو سگریٹ پی لگ تھا، ابا کے دوست آگے، تو فلاں کا بیٹا نہیں تو؟ شروع اب ڈر کنفرم 100 کو 100% انہوں جا کو ہمارا ابا کو بولتے سچ، ہمارا ابا منجے مارتے سچ، فکس ہو جاتا کہ نہیں. گھر کو گیا، ابا بیٹھے تو صفحے کے اوپر دیکھ لگے سب آیا کہ ہاں اندر آ گئے، سمجھ گیا وحی آ گئی ہے، وحی آ گئی ہے، پہنچ گئی ہے، یقین پکا. تو اللہ ابا کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں آیا اسے، نہ ہمارا ابا کیا ہوگا، 100% یقین نہ ہمارا بچ. امی کے بارے میں کیا نہیں آیا، ڈاؤٹ نہیں آیا، نہ ہمارا میچ. بیوی کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں آیا، بچوں کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں آیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکن آج نعوذ باللہ اللہ کی ذات میں ڈاؤٹ آ رہا لوگوں کو، اللہ کی صفات میں ڈاؤٹ آ رہا، اور اس میں اللہ ہنگامہ الگ مچا رہی، لڑائیاں الگ کر رہی، جھگڑے الگ کر رہی. اللہ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائے، شرک سے بچائے، کفر سے بچائے، بدعات سے، رسم و رواجوں سے، نفاق سے بچائے. تو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں ڈاؤٹ نہیں. ایک بات، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں. کون ہے کہتا بھی سمجھا لند ہے. ایک بات، میں جیسا تھا کہ ویسا اب بھی چھوڑ دو. نہیں ایسا کرے تو کیسا، ویسا کرے تو کیسا، نکو جیسا کر رہی ویسا کرو بس. بہت سارے لوگ بولتے کہ حضرت ایک حضرت ایسا بولتی ہے، حضرت ایسا بولتی ہے، پہچاننا کیسا. ایک حضرت ایسا کرو بولتی ہے، ایک حضرت ایسا کرو بولتی ہے، انہوں بھی عالمی چنو بھی عالمی، پہچاننا کیسا. کیا بولے ابھی تو اچھا معلوم ہو جاتا بھائی صحیح اور غلط ہے. اچھا معلوم ہو جاتا ہے صحیح، اور کوئی آدمی ہاتھ میں لے لگا کو شربت دے رہا ہے، کوئی آدمی ہاتھ میں لے لگا کو پانی دے رہا ہے، فرق معلوم ہوتا ہے کہ نہیں؟ کورس کر رہتا کیا تو اس کے اوپر شربت کیسا رہتا ہے، پانی کیسا رہتا ہے، کیسا معلوم ہوا؟ کیسا معلوم ہوا نور بھائی؟ عقل لگائے تھے. ہاں شربت ایسا آیا تو شربت، ایسا آیا تو پانی، عقل لگائے تھے. اور نہیں پیتے جب تک تحقیق نہیں کر لیتے. سورج اتنا واضح ہے، چاند اتنا واضح ہے کہ سورج آنے کے بعد کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ سورج آگا کیا، کوئی پوچھتا ہے. رات میں چاند باہر آنے کے بعد جا کو پورے گاؤں والے پوچھتا چاند آگا، چاند آگا، چاند آگا، پوچھتا کوئی پوچھتا. لوگ بولتے ٹکرا نہیں کر رہے. زمین و آسمانوں کو دیکھ کر پوچھتا یہ زمین ہے، یہ آسمان یہ ہے، پوچھتا کوئی پوچھتا نہیں. یہ آسمان یہ زمین کو پوچھتا کہ مطلب یہ نو بنے سو کس کے صدقے میں، کس کے صدقے میں بھئی؟ سورج ہمارے نبی کے صدقے میں، چاند ہمارے نبی کے صدقے میں، آسمان ہمارے نبی کے صدقے میں، زمین ہمارے نبی کے صدقے، ہوا ہمارے نبی کے صدقے،
دریا ہمارے نبی کے صدقے، موسم ہمارے نبی کے صدقے، رات و دن ہمارے نبی کے صدقے، پہاڑیں ہمارے نبی کے صدقے، اڑنے والی مخلوق، تیرنے والی مخلوق، رینگنے والی مخلوق، 4 پاؤں کی مخلوق، 2 پاؤں کی مخلوق، انسان، جنات، فرشتے، جنت، جہنم، دنیا، آخرت، سب بنی سو ہمارے نبی کے صدقے۔ دنیا کو دیکھ رہا ہے، آخرت کو نہیں دیکھا ابھی، دنیا کو دیکھ رہا ہے، کائنات کو دیکھ رہا ہے، سب کچھ سمجھ گا، لیکن نبی کا دین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ نبی کے صدقے جو بنے ہی دیکھو، انہوں سب سمجھ میں آگے گئے تھے، کون سمجھ میں آئے نہیں؟ نبی اور نبی کا دین سمجھ میں آئے نہیں تھے۔ استغفر اللہ، کیسے ہو سکتا بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف بولے نہیں بلکہ کر کو بتا چلے گئے۔ میں بولتا رہتا ہوں، صحیح کیا غلط کیا پوری امت میں ایک بار نظر ڈالو، معلوم ہو جاتا ہے۔ پوری امت مل کر کوئی کام کر رہی ہے تو وہ صحیح ہے، پوری امت میں سے چند لوگ بھی اگر ہٹ کر ہی تو سمجھ لو وہ کام صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے، میری امت پوری کی پوری امت یہ غلط کام پر جمتی نہیں، پوری کی پوری امت بھائی غلط کام پر نہیں جمتی، میری امت نہیں جمتی، ہمارا نبی خود بولے، آدھے جمتی، پونے جمتی، لیکن پورے کے پورے نہیں جمتی، لیکن صحیح کام پر میری پوری کی پوری امت جمتی۔ جمعہ پوری دنیا میں چلتی ہے کہ نہیں؟ جمعہ کہیں چلتی کہیں نہیں چلتی ہے، کھیڑا میں چلتی نہ مولانا، کیا بات بول رہا ہوں؟ بولنے والے بولتی ملا کے عقل سمجھ، بہت بھاری سوال کرا، میں بھاری سوال ڈال ڈالے مولانا کو۔ عید، عیدین، عید الاضحیٰ، عید الفطر پوری دنیا میں چلتی ہے کہ نہیں؟ چند لوگ مناتی، چند لوگ نہیں مناتے۔ رمضان مبارک پورے کے پورے مناتی کہ نہیں؟ چند لوگ روزے رکھتے نہیں، وہ الگ نہیں بھائی، سننا رہا ہے، پوری دنیا مناتی کہ نہیں رمضان؟ جماعت کی نمازیں پوری دنیا پڑھ رہی ہے کہ نہیں؟ مسجدوں میں نمازیں پوری دنیا پڑھ رہی ہے کہ نہیں؟ وضو پوری دنیا کر رہی ہے کہ نہیں؟ حج پوری دنیا کے لوگ کر رہی ہیں کہ نہیں؟ عمرہ پوری دنیا کے لوگ، چند لوگ کر رہی ہیں، چند لوگ نہیں کر رہی ہیں، چند لوگوں کو پسند ہے، چند لوگوں کو پسند نہیں۔ دین کے کاموں میں پوری امت جمع ہوتی ہے، ذاتی کاموں میں ہرگز پوری امت جمع نہیں ہوتی۔ گورنمنٹ بہت سارے ایک دن یہ کام میں جمع رہتی ہے، ایک کام میں جمع نہیں رہتے، سمجھ لینا یہ دین کا کام نہیں۔ عیدگاہ میں پورے آتی کہ نہیں بھائی؟ فیصلہ ہو جاتا، فیصلہ ہو جاتا، کون سا کام صحیح، کون سا کام غلط، مسجدیں زیادہ ہیں یا دوسرے اور عبادت خانے بس زیادہ ہیں؟ مسجدیں زیادہ ہیں۔ اہل حق کی مساجد زیادہ ہیں یا فرقہ واریت کے جو اپنے اپنے نام سے کہ فرقے بنا لیے نہیں، ان کی مسجدیں زیادہ ہیں؟ ان کے چاہنے والے زیادہ ہیں، ان کے متبع زیادہ ہیں، یا غلط کاموں پر چلنے والوں کے متبع زیادہ ہیں؟ نظر دوڑانا بس ہوتا ہے، سمجھنا ہے بات۔ میں بولتا رہتا نہیں، دل کا سدھارا کو اللہ والوں سے ہوتا، سمجھنا رہا، دماغ کا سدھارا کو گناہوں کو چھوڑنے سے ہوتا، یہ دو بھی کمپلسری ہے۔ دل کا سدھار اللہ والوں کی صحبت سے ملتا، آدمی دو بگڑے تو بے خراب ہوا تھا، اسے ایک دل اور دماغ ہے، آدمی کا دل اور دماغ خراب ہوا تو آدمی کیا ہو جاتا، سیدھے راستے سے ہٹ جاتا، دل اور دماغ خراب ہوگا تو کیا ہوتا، آدمی سیدھے راستے سے ہٹ جاتا۔ تو دل سدھرنا ہے تو کہاں جانا ہے؟ اللہ والوں کے پاس۔ دماغ سدھرنا ہے تو کیا چھوڑنا ہے؟ گناہ چھوڑنا ہے۔ گناہ کرے دماغ کمزور ہو جاتا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد سے شکایت کرے کہ حضرت کیا یاد کرے تو بھی یاد ہی چھوڑتا نہیں، بھول جاتا ہوں۔ حضرت بولے گناہ چھوڑ دو۔ کیا بولے حضرت؟ گناہ چھوڑ دو، بھولتے نہیں، زندگی بھر بھولتے نہیں۔ صحابہ اتنی بڑی بڑی عمر کے یاد کرے، قرآن یاد کرے، بھولے نہیں۔
حضرت ابو بکر 40 سال کے بعد قرآن یاد کرا، ایمان لائے سر 40 سال کے بعد ہے کہ نہیں؟ ارے ہے کہ نہیں بھائی؟ حضرت عمر بڑی عمر میں تھے، بڑے بڑے صحابہ سب بڑی بڑی عمر میں دین سیکھے، کیا نہیں تھا؟ گناہ نہیں تھا، کیا نہیں تھا؟ اس لیے دماغ کیسا تھا؟ تازہ تھا ایک دم، ہر ایک بات سمجھ میں آتی تھی۔ آج گناہوں کی کثرت اتنی ہے کہ دماغ میں کمزوری آ گئی ہے، یاد ہی چھتا نہیں ہے، کیا یاد کرے تو بھول جاتے، اوپر سے دل خوابوں میں نہیں ہے، گناہوں کی کثرت۔ تو یہ دو چیزوں کا سدھار ضروری ہے، ایک دل کا سدھار، ایک دماغ کا۔ دل سدھرنا تو جانا کس کے پاس؟ اللہ والا۔ دماغ سدھرنا تو کیا کرنا؟ گناہ چھوڑنا، ورنہ نہیں مشکل۔ اگر یہ دو بگڑ گئے سمجھو آدمی گمراہ ہو جاتا، آدمی گمراہ ہو جاتا۔ اچھا معلوم آتا دین کیا، اچھا معلوم آتا دین کیا، کوئی آدمی گمراہ ہو سکتا ہے؟ ارے کہ بھائی بات سمجھ میں، تو یہ سب لوگ جھوٹ بولتے سو کہ ہم نہ معلوم ہوا نہیں ان کے بعد۔ قیامت کے دن اللہ ایسے آدمی سے بھی پوچھتا ہے جس کے پاس ایک نبی گئی نہیں، جس کے پاس ایک آدمی گئی نہیں سمجھانا، پہاڑا میں تھا، جیا مر گا، اللہ اسے بھی پوچھ لیں گے تو کئی کو میرے پر ایمان لائے نہیں۔ انہیں بولتا کہتا اللہ میرے پاس کون بھی عائش نہیں، اللہ میرے پاس نبی ہے نہیں، میرے پاس کوئی ہے نہیں۔ اللہ بولتی کہتا انکھیان دیا تھا نا، دماغ دیا تھا نا، عقل دیا تھا نا، کیا کرے آپ؟ اسی لیے پورے کافر، پورے مشرک، پورے منافق، پورے یہود، پورے نصرانی جتنے بھی لوگ آتی ان کو کھینچ لگ جاتی جہنم کے پاس۔ کہاں کھینچ لگ جاتی؟ جہنم کے پاس۔ سألہم خزانتها الم یأتکم نذیر، بیٹھا رہتا کہتا ہے جہنم کے باہر ایک کیا بھئی دنیا میں تم نہ کون بھی ڈرانے والا ہی نہیں کیا؟ انہیں پوچھتا کہتا کسے؟ جہنم میں جانے والوں کا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں سمجھتے تھے کمپیوٹر بنانے والے بڑے عقل مند رہا، لیپ ٹاپ بنانے والے بڑے عقل مند، سیما بنانے والے، چپا بنانے والے، ٹریناں بنانے والے، فلائٹاں بنانے والے بڑے عقل مند ہیں۔ کیا عقل مند ہیں؟ دیکھو وقالو کہیں گے کون؟ جہنم میں جانے والے کافر، مشرک، یہود و نصارہ، منافق، سن میں آ رہا ہے، سب کہیں گے لو کننا نسمع، اگر ہم سن لیتے دین کے باتیں سن لیتے، او نعقل، اور ہمیں عقل لگا لیتے یا عقل لگا لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہمیں جہنم میں نہیں جاتے تھے۔ ہمیں کہاں نہیں جاتے تھے؟ جہنم میں نہیں جاتے تھے۔ ایک ہمیں سنے نہیں، دوسرا سنے لیکن عقل لگائی نہیں، ہمیں کیا لگائی نہیں؟ ہاں سنتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان سناتی تھی کافر کو بھی، مشرک کو بھی، یہودی کو بھی، نصرانی کو بھی، منافق کو بھی، سب کو سناتی تھی، لیکن کیا نہیں لگا؟ دماغ نہیں لگا۔ کیوں بول رہی؟ دماغ نہیں لگا کہ اتنا بڑا آسمان بغیر سہارے کے کیسے کھڑے آئے؟ کوئی طاقت رہی تو نا، تیری گاڑی تو خود سٹارٹ کرے بغیر سٹارٹ نہیں ہو سکتی تھی، تیری گاڑی تو خود گیئر ڈالے بغیر گیئر نہیں پڑتا تھا، تیری گاڑی تو کلچ دیے بغیر آگے نہیں جاتی تھی، تو جب تک گھر کا تالا نہیں کھولتا گھر نہیں کھلتا تھا، تو جب تک ہاتھ میں کھانا اٹھا کر نوالا منہ میں نہیں رکھتا تھا تب تک منہ میں نوالا نہیں جاتا تھا، تو تیرے پورے کاموں میں تو خود ہو کو تیرا کام کرتا تھا، لیکن اتنی بڑی کائنات کو تو کیا بول رہا ہے؟ اللہ کے چلانے والے ہی۔ تو کیا بولا؟ کوئی نہیں چلانے والے۔ تو کیا بولا؟ ہی چلانے والے، ساتھ میں اور بھی ہیں۔ یہ سب بولے نا، تجھے عقل ہی نہیں۔ تیری ایک گاڑی کی کیلی ایک ہے، تو پھراتا ہے، ساتھ میں 4 جنے پھرے تو ایک آدمی گاڑی چلاتا ہے، تیری بیٹھی جگہ پر، تو بیٹھے جگہ پر 4 جنے بیٹھ کو گاڑی چلائے تو پیچھے بیٹھا لگ گیا تو الگ بھائی، یہ جو سیٹ پہ بیٹھا نہیں وہ سیٹ پہ کہتے ہیں 4، کب تو بٹھایا تو نہیں اللہ۔
फिर कैसे मान लिया तू इतनी बड़ी कायनात को चलाने वाले बल्ला के को कैसे मान लिया तू? अक्ल दिया था ना, क्या दिया था ना? हाँ, पकड़े जाती भाई। इसलिए जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करे कम है, जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करे कम है। कहे कि तो आज के ज़माने में अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह अगर हम ना ईमान नहीं देता था तो बड़ा मुश्किल था हमें ईमान लाना। कहे कि तो लोग अकलें लगा रही नहीं आज, अच्छा मालूम हो रहा है सही क्या गलत क्या, सही कौन कर रहा है गलत कौन कर रहा है, हमारा काम कौन करा रहा है, हमारा काम कौन बिगाड़ रहा है, अच्छा मालूम हो रहा आज। फिर भी लोगों की अक्लों पर पर्दे पड़ी आज। देखो कोरोना वायरस, छोटी सी बीमारी अल्लाह की, शुगर भी नहीं, कैंसर भी नहीं, हार्ट भी नहीं, ये नहीं वो नहीं, क्या भी नहीं, हवा में आती इसका है। किस में? हवा में। अब हवा सब कुछ जाती है, राम समुद्र में जितने ही सबके नाका में हवा जाती है। चल लोग पॉजिटिव हैं, चल लोग नेगेटिव हैं। क्यों? बीमारी को मालूम ही ना उम्र वाले को, बीमारी को मालूम ही ना अच्छे अट्टे कट्टे कली नौजवान बाली हो इसको, बीमारी को मालूम ही ना आरस नशो, बीमारी को मालूम ही ना मर्द और औरत को। सबके नाक में गए भाई गंदी हवा, तो फिर घर में एक को पॉजिटिव क्यों, सबको नेगेटिव क्यों? क्या तो मास्क कैसा डाली लगले को चलिया ने कपड़े का डाली सो, कौन सा कपड़े का मास्क, वो भी लोहे का नहीं, कपड़े का भाई। गंदी हवा अंदर जाती सोच, गंदी हवा कपड़ा डाले तो भी जाती सोच। छोटी सी बीमारी अल्लाह दिया, पूरी कायनात का निजाम दरहम कर डाला अल्लाह। अल्लाह बोला कहीं जी बाहर औरत कौन कौन की बैठे थे ना, हमें ये देती हमें वो देती, आओ जाग देगा तो उन्होंने भी डोरा बंद, उन्होंने भी डोरा बंद। बहुत सारे बोलते थे आओ हमें बच्चे देती, क्या देती? बच्चे देती। ये पूड़ियाँ खाओ, यहाँ 4 चक्कर लगाओ, यहाँ इतना सदका कर डालो, यहाँ इतना पैसा बन डालो, क्या जाती तुम ना, बच्चे आ जाते। आज हमें जब उनको देखे तो डोरा बंद, बड़े बड़े हुक्मराना डोरा बंद, बड़े बड़े सीएम पीएम सब डोरा बंद। वीडियो कॉल में बातचीत हो रही है, किसमें? जिनको जनता क्या करी, बचाती को बड़े बनाई थी, आज उन्होंने भी कहीं घरों में अंदर छुप गई। अल्लाह बोल रहा कहाँ गए तुम्हारे मालिक, कहाँ गए तुम्हारे जिम्मेदार, जो बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े दावे करते थे तुम्हारे जीने में भी हमारे साथी, तुम्हारे मरने में भी हमें साथी, कहाँ गए? लोग तड़प रही आज, रो रही आज, गिड़गिड़ा रही आज। अल्लाह बोल रहा है मेरी एक छोटी सी बीमारी भाई पूरी दुनिया का निजाम अल्लाह रोक को छोड़ दलिया। काबतुल्लाह बंद कर दलिया, मदीनतुल मुनव्वरा बंद कर दलिया, मस्जिदें बंद कर दलिया, मदरसे बंद कर दलिया, खानखा बंद कर दलिया, मराकिज़ बंद कर दलिया। अल्लाह वो तुम्हारी इबादत की मुझे ज़रूरत ही नहीं, तुम्हें समझते रहेगा हमें इबादत करे तो अल्लाह की शान में इजाफा। हाँ तुम्हारी इबादत की मुझे ज़रूरत ही नहीं, मैं तुम्हारा मोहताजिश नहीं, अल्लाह समद, तुम्हें मेरे मोहताज, मैं तुम्हारा मोहताजिश नहीं, तुम्हारे बगैर भी निज़ाम चला को दिखा दूँगा। अल्लाह बहुत सारे क्या क्या कि नाम दिया, अल्लाह नाराज़ हो गए, अल्लाह गुस्सा हो गए, अल्लाह आज़मा रहा है, अल्लाह ये कर रहा है, अल्लाह वो कर रहा है। खुद करने वाला क्या कर रहा है उसके अलावा किसी को मालूम नहीं, लेकिन हमने सब मालूम होगा अल्लाह के को कर रहा है। हमें मशवरा दे रही है अल्लाह को, बुढ़िया को मारता अल्लाह, बाप 2 बच्चे छोटे बच्चे, बाप मर गए, बाप एक बच्ची माँ मर गई, कैसा चलता है उनका गुजारा उसे मालूम। छोटी सी बीमारी देखो, दुनिया का निजाम रोक को छोड़े कि नहीं भाई? हाँ कोई है बचाने वाला? अल्लाह अच्छा अकल से समझा रहा है। देखो तुम्हें डॉक्टर के पास गए, तुम डॉक्टर मास्क पहनी, डॉक्टर तुम ना दूर बिठा रही, डॉक्टर खुद डर रही कि इनको भी काम बीमारी लग जाती है, नो भी डॉक्टर को ट्रीटमेंट कर रहे।
بڑوں کے پاس بات کرنے گئیں گے تو بنا بات کرنے دے رہی نہیں، آ رہی نہیں، بند ہے پورا، دروازے بند ہی۔ اب جائے تو جائے کہاں؟ اللہ بولتا اس کے پاس آؤ جو بھیجا ہے، اس کے پاس آؤ جو بھیجا ہے، اس کے پاس آ جاؤ، انہیں فیصلہ کر ڈالتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی بیماری دیکھو، اللہ دنیا کا نظام روک کو چھوڑے، اچھا سب میں آتا ہے۔ قدرتوں کا مالک کون؟ اللہ۔ قدرتوں کا مالک کون؟ اللہ۔ تو آج گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں، بس یہ تجارت کر لینا ہے اللہ سے، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ کے راستے میں جہاد، بس نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی اور قرآن کی تلاوت، یہ سب ہمارے بے پناہ ہیں۔ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ کر لینا سے۔ کیا ڈر کو زندگی جی رہی ہے آدمی، ڈر کو زندگی جی رہی، تیار آنا سو، کیا تیار آنا سو۔ اس لیے تجارت ہے بھائی، یہ تجارت کرنے والوں کو اللہ کیا دے گا؟ عرش کا سایہ دے گا۔ کیا دے گا؟ عرش کا سایہ۔ عرش کا سایہ ہونا ہے تو یہ تجارت کر لینا ہے۔ ایک تجارت دنیاوی اعتبار سے، ایک تجارت اخروی اعتبار سے۔ دنیاوی تجارت بھی زبردست ہے، لیکن اس سے زبردست تجارت کو سی آخرت کی تجارت۔ اس لیے اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی کو شریک نہیں۔ اللہ ہمارے رب ہیں، ہمارے معبود ہیں، ہمارے مسجود ہیں، ہمارے مطلوب و محبوب اور مرغوب ہیں، سب ہمارا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہمارے لیے ایک چلنے کا راستہ ہے۔ اس لیے آج کے زمانے میں اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ ایمان کی حالت میں زندہ رکھا ہے، اللہ ایمان کی حالت میں پیدا کرا ہے، اللہ مسلمان بنا کو زندہ رکھا ہے، مسلمان بنا کو عمل کرنے کی توفیق بھی دے رہا ہے۔ اس لیے کون سا کام صحیح ہے، کون سا کام غلط ہے، یہ خود ہمیں اللہ سے مانگ لیے تو بس۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلنے نہیں ہو رہا ہے، سیدھے راستے پر چلاؤ اللہ، چلاؤ۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ انعام کریں اللہ، ان لوگوں کے راستے پر چلاؤ اللہ، ہم نہ چلنے نہیں ہوتا اللہ، اللہ خود بول رہا ہے تم نہ نہیں ہوتا، میرے سے مانگو میں چلا تم۔ تو آج سیدھا راستہ کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ کفر سے بچا لے اللہ، اے اللہ شرک سے بچا لے اللہ، اے اللہ بدعات سے بچا لے اللہ، اے اللہ نفاق سے بچا لے اللہ، اے اللہ نصرانیت سے بچا لے اللہ، اے اللہ یہودیت سے بچا لے اللہ، اے اللہ آگ کی پوجا کرنے سے بچا لے اللہ، اے اللہ مخلوق کو خدا بنانے سے بچا لے اللہ، اے اللہ آخری سانس تک تیرے نبی جو دین لے کر آئی نہیں اس دین پر چلنے کی توفیق دے اللہ، اے اللہ غلط سلط دین پر چلنے سے ہماری حفاظت کر لے اللہ، اے اللہ پوری زندگی تجھے اپنے دل میں رکھ کر جینے کی اور مرنے کی توفیق دے اللہ، اے اللہ دنیا میں بھی تیری محبت میں، آخرت میں بھی تیری محبت میں جینے کی توفیق دے۔ اسی لیے حضرت مریم کی دعا کو، حضرت آسیہ کی دعا کو اللہ قرآن میں رکھا ہے۔ کس کی دعا کو؟ کس کی دعا کو اللہ رکھا ہے؟ لیکن حضرت آسیہ کی دعا سب سے زبردست دعا۔ اس لیے علماء فرماتی دو عورتیں، پوری عورتوں میں سب سے زبردست دو عورتیں، ایک حضرت خدیجہ، ایک حضرت آسیہ۔ حضرت خدیجہ کیا کرے؟ اپنا پورا کا پورا مال نبی کے اوپر خرچ کر ڈالے، اور نبی کے اوپر خرچ کر ڈالے تو نبی کا دین پوری دنیا میں پھیلے کہ نہیں؟ پھیلے کہ نہیں بھی؟ تو اب نبی جتنا بھی دین کا کام کریں گے اس میں سے کسے بھی حصہ ملتا ہے؟ حضرت خدیجہ کو ملتا ہے۔ حضرت آسیہ کو کئی کو اتنی زبردست، کئی کو تو دعا بڑی بھاری مانگ ڈالے انہوں۔ کون نا؟ کون بھائی؟ حضرت آسیہ کیا مانگ ڈالا ان کا؟ قالت، کہنے لگی حضرت آسیہ، اللہ خود کہتا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ فرعون کو چھوڑ ڈالی، میرا شوہر نے، بادشاہوں نے بنگلہ چھوڑ ڈالی، محل چھوڑ ڈالی، زیورات چھوڑ ڈالی، سب چھوڑ ڈالی تیرے خاطر، سب چھوڑ ڈالی تیرے خاطر، تو کیا کر؟ کیا بھی نہیں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، تیرے قریب جنت میں گھر دیا، بس گھر دیا۔ زبردست دعا،
اللہ خود بول رہا ہے کیا مانگی میری بندی دعا کہ اللہ جنت میں کیا کر تیرے قریب گھر دیا مانگ دلی دولت چھوڑ دلی شہرت چھوڑ دلی عزت چھوڑ دلی شوہر چھوڑ دلی سب کچھ چھوڑ دل کو اللہ سے کیا رو کے دعا کر رہے اللہ سب کچھ چھوڑ دلی منجھے کیا بھی نہ کو اللہ جنت میں تیرے قریب عندکا تیرے نزدیک بیتن فی الجنہ ایک گھر دیا اللہ کیا مانگی میری بندی آسیہ دعا اللہ قبول کر لیا دعا کو کیا کر لیا اللہ سے قریب کون نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے نبی کی بیوی بنا چھوڑ دے ہاں ارے کہاں حضرت آسیہ کہاں ہمارے نبی کہاں حضرت موسیٰ کا زمانہ علیہ السلام کہاں ہمارے نبی کا زمانہ لیکن دعا 2000 سال پہلے کی بھئی حضرت آسیہ ان کی دعا سن رہا ہے ہمیں 1500 سال بعد کے ہماری دعا سنتا نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں عجیب باتیں کس سے مانگے حضرت آسیہ اللہ سے مانگے پاگلوں کی باتیں سن کو اللہ سے مانگنا چھوڑ رہے ہیں نہیں صاف بولنا اللہ تجھ ہمارا جینا تجھ ہمارا مرنا اللہ تیری محبت میں جینا چاہتے ہیں اللہ تیری محبت میں مرنا چاہتے ہیں اللہ تیری یاد میں جینا چاہتے ہیں تیری یاد میں مرنا چاہتے ہیں اللہ ہم انسان ہی گنہگار ہی ہم تو گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں تو اب تک معاف کرتا کرتا نہیں تھکا ہے اللہ ہم نہ ایمان کی موت دیتے اللہ تیرے قریب میں گھر دیتے بس کیا دعا مانگ ڈالے کون نا حضرت آسیہ مار ڈالے اچھا نمبر مار ڈالے تجارت حسد بولتے کیا اللہ گھر دیال اللہ صحت دیال اللہ عافیت دیال اللہ کار دیال اللہ عزت دیال اللہ شہرت دیال خالی دنیا مانگ رہی کیا مانگ رہی دنیا سے دعا میں آدھے گھنٹے کی دعا میں 25 منٹ صرف کیا ہے دنیا سے جسے چھوڑ کر جانا ہے صرف 5 منٹ اللہ خبر کیا تھا سے بچا لے اللہ جنت الفردوس دیال اللہ عرش کا سایہ دیال اللہ نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی دیال اللہ پل صراط اور بجلی کی طرح پار کرال اللہ نامہ مسجد ہاتھ میں دیال اللہ جنت میں تیرے قریب میں کر دیال یہ آپ کو 5 منٹ میں بھی نہیں 2-3 منٹ میں ختم دنیا کے بارے میں لو مانگیا سو مانگیا بیچارہ لمبا لمبا ہو بھی جورو بچے خاندان ماں باپ بیپار جاب میں کمائی میں برکت رزق میں برکت زندگی میں برکت مال میں برکت 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 مانگا سو مانگا آخرت کے بارے میں کہتا اللہ خبر سے بچا لے جنت دیا اللہ خبر سے بچا لے جنت دیا یہ زیادہ مانگنا سو کون سی اللہ جنت الفردوس میں تیرے قریب میں گھر دے در اعلی علیین میں گھر دیا اتنے قریب میں گھر دے کہ روزانہ صبح شام تیرا دیدار ہونا روزانہ صبح شام 24 گھنٹے تو نہیں وہاں دن رات بھی نہیں اللہ جب تک ہی تب تک صبح شام تیرے سے میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں کرتے رہنا سنتے رہنا اللہ جو دسترخوان لگنے والا ہے دیکھو اللہ کے دیدار کے وقت وہ دسترخوان جو لگتا دیکھو اس میں ہم نے زبردست کھانا کھلا اللہ جو کرسیاں ہم بچھاتی ہیں دیکھو اللہ کے دیدار کے واسطے سونے کی چاندی کی ہیرے کی موتیوں کی اللہ اس میں ہم نے قریب میں کرسیاں میں جگہ دیکھے کہ تو تجھے قریب سے دیکھنا چاہتا اللہ نبی کے پڑوس میں گھر دے اللہ صحابہ کے پڑوس میں گھر دے اللہ دوستوں سے بات بات کرنا کس سے اللہ سے حکم نہیں کرنا کیا نہیں کرنا حکم نہیں کرنا درخواست عاجزی ریکویسٹ سب بات ہے لیکن ہماری دعا اللہ رونا نہیں آتا انکھیا میں انگلیاں چبالے کو لوشلے کو رو لیتے رہتی رونا نہیں آ رہا کیا نہیں آ رہا ہے سب بھی روتے ہی مندر رونا نہیں آ رہا نا اور رو کو مانگے تو بھی کر بھئی کرنے کے کام پورا کردال کو روتے رہے تو کیا تو فائدہ کیا رو رہی سو کس کے سامنے ہے اللہ کے سامنے انہیں بولنا سو بیکار کی فائدہ مند کی انہیں کریم بھئی انہیں رحیم انہیں مہربان انہیں رعوف انہیں کب کس سے خوش ہوا تھا معلوم نہیں سن میں آ رہا کہ بھئی تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں
اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں. تو تجارت کر لیتے ہیں انشاءاللہ. زبردست تجارت ہے یہ. اللہ کی ذات پر ایمان, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان, نماز کی پابندی, قرآن کی پابندی, زکوٰۃ کی پابندی, یہ سب تجارتیں ہیں. تو 25واں آدمی کون ہے؟ سچا تاجر, جسے اللہ عرش کا سایہ دے گا. تو تجارت میں بولے دنیاوی اعتبار سے ایک تجارت ہے, آخرت کے اعتبار سے ایک تجارت ہے. آ رہی بات سب میں؟ تو اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا, یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا, طریقت کا.